السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سوزین جہان خان۔ پاکستان کا پانی روکنے کے کھوکھلے دعوے ریت کی دیوار ثابت ہوئے۔ پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے دوران پانی روکنے کی دھمکی لگانے والے بھارت کو پانی چھوڑنا پڑ گیا۔ تمام تر بین الاقوامی معاہدوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارت نے گزشتہ روز دریائے جہلم میں بنا الرٹ جاری کیے پانی چھوڑ دیا، جس کے بعد بھارت کی پانی روکنے کی کیپیسٹی پر ہی سوال اٹھنا شروع ہو گئے۔ دوسری جانب سفارتی محاذ پر بھی بھارت کو سبکی کا سامنا ہے۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے علاقے پہلگام میں ہونے والے واقعے کے بعد بھارت کی پاکستان مخالف کیمپین بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے پہلگام واقعے پر مذمتی بیان میں جموں اور کشمیر کو ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان متنازع علاقہ قرار دے دیا ہے۔ سلامتی کونسل کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہر قسم کی دہشت گردی عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرات میں سے ایک ہے۔ اس طرح کی کارروائیاں کوئی بھی کرے، کہیں بھی کی جائیں، ان کا جو بھی مقصد ہو مجرمانہ اور ناقابل قبول ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بگڑتی صورتحال کے پیش نظر عالمی برادری بھی اب اپنا کردار ادا کرنے کی پیشکش کر رہی ہے۔ ایران نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی میں کمی کے لیے ثالثی کی پیشکش کرتے ہوئے دونوں ممالک کے درمیان افہام و تفہیم کی کوششوں کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی اس معاملے پر ایرانی صدر کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو ہوئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ خطے میں امن کے لیے ایران اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کا خیر مقدم کریں گے۔ پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ناقابل قبول ہے۔ پاکستان اپنے حق کا دفاع کرے گا۔ امن کا خواہاں پاکستان بار بار بھارت کو خبردار کر چکا ہے کہ اگر کسی قسم کی بھی جارحیت کی گئی تو اس کا سخت ترین جواب دیا جائے گا۔ بھارت کی گیدڑ بکتیوں کے جواب میں پاکستانی لیڈرشپ نے کیا جواب دیا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ کوئی بھی نیوٹرل لوگ اس واقعے کی انکوائری کرتے ہیں تو پاکستان اس میں بھرپور تعاون کرے گا۔ ہم چاہتے ہیں اس ڈرامہ کو بے نقاب کریں، لیکن کوئی صورت نہیں کہ ہم اپنی کسی 1% بھی اپنی سوورینٹی کو کمپرومائز کریں گے۔ آپ ہمارا پانی بند کریں گے، ہم آپ کا سانس بند کر دیں گے۔ پاک بھارت کشیدگی، بھارت کے آبی جارحیت کے دعووں اور خطے کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز اور ماہر بین الاقوامی قوانین احمد بلال صوفی۔ سر، بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ بریگیڈیئر حارث نواز صاحب، پہلا سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ پاکستان اور بھارت میں اس وقت جو صورتحال ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑھے گی یا بھارت نے جو ایک بیوقوفی کی ہے اس پہ وہ پاکستان سے معافی مانگ کے اسٹیپ بیک ہو جائے گا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ اتنا بڑا ملک، لیکن ان کی لیڈرز کی جو یہ چار کا ایک بھارت کھنڈ کا جو ٹیررسٹ ایک گروپ ہے، نریندر مودی، امت شاہ، راجناتھ سنگھ اور اجیت ڈوبھال، یہ انڈیا کو کس طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ 60% ان کی پاپولیشن لو پاورٹی سڑکوں پہ سوتی ہے، فٹ پاتھ پہ سوتی ہے۔ بالی ووڈ کی فلموں میں یہ وہاں شو کچھ اور کرتے ہیں۔ سیکنڈ یہ کہ آپ کیونکہ یہ ایکسپوز ہو گئے دنیا میں گلوبل ٹیررزم میں، کہ آپ نے کینیڈا میں دیکھا انہوں نے سکھ لیڈر کو مارا، کیا پھر اس کے بعد ٹروڈو صاحب نے ان کے ساتھ کیا۔ امریکہ میں سازش پکڑی گئی مارنے کے لیے سکھ کو۔ پاکستان کے 20 لوگ انہوں نے شہید کیے جو کشمیر کاز کو کرتے تھے۔ کھلم کھلا یہ بلوچستان میں BLF کو سپورٹ کر، ان کے منسٹر الاعلانیہ کہتے ہیں کہ ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ پھر کابل ایمبیسی میں ان کے را کے لوگ بیٹھے ہوئے جو خارجیوں کو، TTP کو اور IS خراسان پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جعفر ایکسپریس میں پروو ہوا، آپ نے دیکھا کہ جو انسیڈنٹ ہوا اس کے بعد امیڈیٹلی انہوں نے وہاں پر ان کی یہ ٹیررسٹ کی وہاں پر ایک میڈیا کیمپین شروع کر دی، اور اب ایک ڈرامہ رچایا جو پکڑا گیا، اب اس میں اور پاگل ہو گئے۔ اس لیے یہ اب یہ کر رہے ہیں کہ ایک وار ہسٹیریا اپنے عوام میں لے کے آ رہے ہیں۔ ان کے جنرلز جو ریٹائرڈ ہیں وہ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں وداؤٹ ریلائزنگ کہ آپ کی آرمی کی کیپیبلٹی کی، اور وہ اب یہ شو کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں پاکستان نے کیا کر دیا، بدلہ لیں، پاکستان میں میزائل فائر کر دیں۔ دے آر تھنکنگ جیسے یہ اسرائیل ہیں اور پاکستان پیلسٹائن ہے۔ درست۔ دے ہیو فارگوٹن کہ پاکستان از اے نیوکلیر اسلامک اسٹیٹ with better hardened army. So سوچ سمجھ کے ان کو بات کرنی ہے، ادروائز they will really get this punishment جو ان کی نسلیں یاد رکھیں گے۔ درست سر۔ احمد بلال صاحب، آپ سے سوال کرنا چاہوں گی، آپ انٹرنیشنل لاز کے بھی آپ کو بہت آئیڈیا ہے، آپ ماہر بھی ہیں۔ کیا یہ جو انہوں نے اس طرح دھمکی دی ہے اور یہ جو سندھ طاس معاہدے کو معطل کرنے کی بات کرتے ہیں، کیا لیگلی یہ مطلب ایسا کر سکتے ہیں یا ان کو بھی کہیں جواب دہ ہونا ہے، اور اس میں ورلڈ بینک کا کیا کردار ہوگا؟ جی دیکھیے، جو انڈس واٹر ٹریٹی کو ہولڈنگ ان ابینس کے الفاظ جو انہوں نے استعمال کیے ہیں، یہ ایکسٹرینیس ہیں ٹو دیٹ ٹریٹی۔ ٹریٹی کے ٹیکسٹ میں ایسی کوئی پاور نہیں ہے
کہ جس کو بنیاد بنا کر وہ اس ٹریٹی کو ہولڈ ان ابینس کریں. پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ اس ٹریٹی کا مطلب کیا ہے. اس ٹریٹی کا کسی بھی دو ملکوں کے مابین جو ٹریٹی ہے وہ ایک قانون سازی ہے جو ملک آپس میں ایگری کر کے اس پر دستخط کر کے سائن کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو دونوں پابند کرتے ہیں کہ وہ اس قانون کے تابع آپریٹ کریں گے اس سبجیکٹ میٹر میں جو دونوں نے آپس میں ایگری کیا ہے. تو کانٹریکچولی دے اسٹینڈ کمیٹڈ. اب جب کمٹمنٹ ہوئی تھی، جب نیگوسیشنز اس کمٹمنٹ کے بارے میں ہوئی تھیں 1960 میں ورلڈ بینک کے ایکسپرٹس کے ساتھ، تو یہ بڑا انفارم ڈیسیژن لیا گیا تھا کہ اس میں یونیلیٹرل ایکشن کا کوئی کلاز نہیں ہوگا. عموماً ٹریٹیز میں موجود ہوتا ہے، ٹرمینیشن کی بھی پروویژن موجود ہوتی ہے. آپ کچھ ٹریٹیز میں وڈرال کی پروویژن ہوتی ہے. نان پرولیفریشن ٹریٹی NPT میں وڈرال کی پروویژن ہے، 6 مہینے کا نوٹس دے کر ملک ایگزٹ کر سکتا ہے. مگر اس ٹریٹی میں اس نوعیت کی کسی پروویژن کو جان بوجھ کے نہیں رکھا گیا، کیونکہ ایک ملک یا دوسرا ملک واز موونگ ٹو اٹس ڈس ایڈوانٹیج. یعنی کچھ انویسٹمنٹ کرنی تھی پروجیکٹس پر، کچھ 3 دریا ایک ملک لے رہا تھا، دوسرے 3 دریا دوسرے ملک لے رہا تھا، اور اس بنیاد پر جو لو رائپیرین ہے وہ اپنے حقوق کو کسی حد تک کرٹیل کر رہا تھا. اب مزید کرٹیلمنٹ کی گنجائش ہی نہیں تھی، اس لیے طے کیا گیا کہ یک طرفہ کوئی ایسا عمل نہیں کیا جا سکتا جو لو رائپیرین کے حقوق کو کسی طور پر ایڈورسلی افیکٹ کر سکے. تو گویا ہر نوعیت کا یک طرفہ عمل، چاہے وہ ایبروگیشن کا ہو جو انہوں نے کچھ سال پہلے نعرہ لگایا، یا ہولڈنگ ان ابینس کا ہو، سسپینشن کا ہو، وہ کمپلیٹلی اگینسٹ انٹرنیشنل لا ہے. کون سا انٹرنیشنل لا؟ جو ویانا کنونشن میں کوڈیفائی ہوا ہے، اور اس کے علاوہ کسٹمری نارم کے پرنسپلز ہیں ان ٹریٹیز کے لیے جو اپر اور لوور رائپیرین میں مڈل افریقہ میں ہوئی ہیں، یورپ میں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد سب کانٹیننٹ کی اپنی جو اسٹیٹ پریکٹس ہے 4-5 ممالک کی آپس کی، اس میں جو قانون اسٹیٹ پریکٹس کے تھرو لے ڈاؤن ہوا ہے، اس میں آج تک ڈسپائٹ ہیونگ ایڈورس ریلیشنز امنگسٹ ویریس اسٹیٹس کسی ملک نے سسپینڈ نہیں کی اپنی لو رائپیرین کے حقوق سے ریلیٹڈ ٹریٹی. کیونکہ یہ جو ٹریٹیز ہوتی ہیں جو پانی کے حقوق کا تعین کرتی ہیں، ان کی سینسٹیوٹی سمجھی جاتی ہے. سینسٹیوٹی کی وجہ سے ان کو ایک مخصوص سینکٹیٹی انٹرنیشنل لا میں دی جاتی ہے، اور باؤنڈری کی ٹریٹیز، وہ ٹریٹیز جو باؤنڈریز کو ڈٹرمن کریں، وہ اور جو پانی کا حقوق کی بابت ہوں، ان کی سینکٹیٹی ہمیشہ ایک ناچ ابو ہوتی ہے دین ادر ٹریٹیز. تو لہٰذا دنیا میں آج تک شاید ہی کوئی ایسا ملک ہے جس نے اس نوعیت کا قدم اٹھایا ہو کسی ٹریٹی کو جو پانی سے متعلق ہے یونیلیٹرلی سسپینڈ کرنے کا. یہی وجہ ہے کہ اس اقدام کو دنیا کے کسی ملک نے پذیرائی نہیں دی. آپ ابھی ریکارڈ دیکھ لیجئے، مجھے نہیں یاد کہ کسی ملک نے ویلکم کیا ہو یا اپریشیٹ کیا ہو یا سپورٹ کیا ہو انڈیا کے اس قدم کو. اس کی وجہ بڑی صاف ہے کہ یہ بین الاقوامی قانون کی بھی خلاف ورزی ہے، اور لا جو ٹریٹی میں لے ڈاؤن ہوا اس کی بھی ہے، اور کسٹمری نارم کی بھی خلاف ورزی ہے. درست. بریگیڈیئر صاحب، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بھارتی فوج تو یہ کلیم کرتی ہے کہ جی وہاں پہ 9 سے 7 لاکھ جو وہاں پہ فوجی تعینات تھے، پھر بھی اتنا بڑا سیکیورٹی لیپس ان کا فیلئر ہے. اس فیلئر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی جو بھارتی فوج ہے یہ وہاں پہ موجود نہیں تھی، اور ان کی بوکھلاہٹ علم تھا کہ انہوں نے ہر چیز لے کے اپنا فیلئر چھپانے کے لیے یہ سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال دیا؟ دیکھیں، نو انفلٹریشن، نہ انفلٹریشن ہوئی ہے، نہ لوگ آئے ان کے اپنے لوگ تھے، انہوں نے سٹیج ڈرامہ کی ہے، 4 لوگوں کو اپنی یونیفارم پہنائی ہے. وہاں پر اس وقت کی وہاں پر ساری فوجیں وتھڈرا کر لی تھی. پولیس اسٹیشن 6 کلومیٹر دور ہے، اس کو نہیں بتایا، نہ کسی نے آواز سنی ہے، کہیں لے جا کے ان کو مار کے وہاں پھینک دی ہے. یہ انہوں نے کیا. آپ دنیا میں اس وقت سیٹلائٹ کے تھرو دے آر واچنگ ایوری تھنگ. آپ کے سامنے امریکہ، یورپین یونین، رشیا، چائنا، دے آل نو کے سیٹلائٹ کی انفارمیشن ایک پن پوائنٹ وہ کر لیتے ہیں جگہ کے اوپر کہ ان کو پتہ کیا ہوا ہے. دیٹ از وائی دے ڈونٹ آر ہیونگ انٹرنیشنل سپورٹ. یہ ٹوٹل اسٹیج ڈرامہ ہے. پھر امریکن پریزیڈنٹ آئے ہوئے ہیں، اس وقت وہ دکھا رہے ہیں. اسرائیلی 16-17 مقبوضہ کشمیر میں بیٹھے ہیں اکوپمنٹ لے کے. دے آر اپ ٹو دے اسرائیل کی لائن پہ چل رہا ہے. یہ جب فرسٹ ٹائم گیا تھا اسرائیل، یہ ان کی آئیڈیالوجی لے کر آیا کہ جی ہم نے بھی ایسے کرنا ہے، بٹ ناٹ ریلائزنگ کہ وہاں پر ایک عام جدوجہد بھی چل رہی ہے آزادی کی. فریڈم فائٹر برہان وانی 2016 میں جب شہید ہوا تھا، وہ اس نے نئی روح پھونک دی ہے وہاں پر. پھر اس کے بعد پاکستان کے ایک نیوکلیر ملک ہے، ان کو سپورٹ کرتا ہے. ہم ان کو عام شکل میں ہیلپ نہیں کرے، بٹ دین مورلی
انٹرنیشنلی ایوری تھنگ سفارتی، ہم ہر قسم کے سپورٹ کرتے ہیں، اینڈ وی ول ناٹ ایکسیپٹ کہ یہ ان کو اتنا ظلم کریں کہ ان کو وہاں سے بھگا کے آزاد کشمیر سے کھیلنا شروع کر دیں. دیٹ از وٹ اسرائیل وانٹیڈ کہ وہ ان کو ایجپٹ اتنا ظلم کریں، ایجپٹ اور جارڈن میں چلے جائیں یہ غزہ کے لوگ. سو دے شوڈ انڈرسٹینڈ کہ پاکستان کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی نے بڑا میچور اور رسپانسبل نیوکلیر اسٹیٹ کے طور پر بہیو کر کے بتا دیا کہ واٹر میں اگر آپ کریں گے اٹ ول ٹیک اٹ ایز ایکٹ آف وار. ایکٹ آف وار میں اگر بٹوین دا لائن پڑھیں تو آل مینس اور اویلیبل ٹو ا اسٹیٹ کین بی یوٹیلائزڈ، آل مینس. آئی لیو اٹ اپ ٹو دی انڈین اسٹوپڈس کہ وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں. درست. احمد سر، آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک تو انہوں نے دھمکی لگائی کہ جی پاکستان کا پانی روک لیں گے، کیا ان کے پاس کوئی ایسا بیک اپ پلان ہے کہ یہ پاکستان کا پانی روک سکیں؟ کیونکہ گزشتہ روز دریائے جہلم کا جو پانی تھا وہ تو انہوں نے بغیر بتائے جو تھا اس کا رخ، جو پانی کا رخ تھا وہ پاکستان کی طرف کر دیا. کیا یہ انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن ہے یا نہیں؟ کیونکہ ایک الرٹ جاری کرنا ہوتا ہے، آپ نے اپنے جو دوسرے ممالک ہوتے ہیں ان کو بتانا ہوتا ہے. وداؤٹ الرٹ ایسا کرنا جس سے کوئی فلڈ آ سکتا ہے خدا نخواستہ، جبکہ پاکستان کے پاس اس کا بیک اپ پلان ضرور ہے، یہ انٹرنیشنل لاز کی وائلیشن ہے؟ دیکھیے یہ بھی وائلیشن ہے، بیکاز نارملی انٹرنیشنل لا یا ریجنل لا وہ ہوتا ہے جو آپس میں پریکٹس کے تھرو سیٹل کر دیا جائے، اور اگر اس پریکٹس میں یہ چیز موجود ہے کہ جب بھی کوئی سیلاب کا پانی، ایکسٹرا پانی آپ چھوڑیں گے تو آپ نوٹیفائی کریں گے تاکہ ڈاؤن اسٹریم لوگ جنہوں نے افیکٹ ہونا ہے وہ ان کا اہتمام ہو سکے، ان کے بارے میں جو بھی ایفرٹ کی میجرز لیے جا سکیں، تو وہ اپنی جگہ اس پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے. جہاں تک یہ ہے کہ ان کے پاس ایسے وسائل یا انجینئرنگ میجرز ہیں کہ وہ اس کو فوراً روک سکتے ہیں. میں انجینئر نہیں ہوں اور یہ میرا ایریا بھی نہیں ہے، لیکن جو میں سن رہا ہوں تو یہی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ فوری تو ابھی وہ کچھ نہیں کر پائیں گے، ان کو کئی مہینے چاہیے، شاید زیادہ ٹائم چاہیے کہ اس نوعیت کا وہ انجینئرنگ ورکس انسٹال کریں کہ پانی کو روک یا ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کریں. لیکن یہ ایشو میرا لیگل پوائنٹ آف ویو سے یہ اس کو میں ایک طرف رکھتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر میں ساتھ والے گھر والے جو میرے پڑوسی ہیں، میں ایک دم اعلان کر دوں اور ان کو میں بتا دوں ان کی ڈور بیل بجا کے کہ سنیے میں آپ کی گھر کے جائیداد کی جو ہے آپ کی ٹائٹل کو نہیں مانتا، آپ کی ملکیت کو تسلیم ہی نہیں کرتا، اور میں سمجھتا ہوں یہ جگہ میری ہے، لیکن میں ابھی نہیں انٹر ہوں گا، جب میرا دل کرے گا میں آؤں گا. یعنی تھریٹ تو آپ نے دے دیا اپنے پڑوسی کو کہ میری رائے میں اب یہ جگہ میری ہے اور ابھی میرا آنے کا امکان نہیں ہے، میں مہینے بعد 10 مہینے بعد جب بھی آؤں گا. دیکھیے لیگل انسیڈنس یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت کروشل ہے انٹرنیشنل لا میں کہ ہمارے حقوق کا تحفظ یہ ٹریٹی کر رہی ہے. وہ اس ٹریٹی سے باہر جا کے کھڑے ہو گئے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس ٹریٹی کو یہ سمجھتے ہیں کہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہی ہے، ہولڈ ان ابینس، جو بھی وہ الفاظ استعمال کرتے ہیں ٹیکنیکل، بیسیکلی انہوں نے اس ٹریٹی سے اپنے آپ کو اسٹیپ آؤٹ کر دیا ہے فرام دیئر پوائنٹ آف ویو. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ امپاسبلٹی، لیگل امپاسبلٹی ہے. They can make a political statement, but legally the treaty is intact. But nevertheless ایک کرائسس جنریٹ ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے اپنے موقف کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے یہ فرض کرنا شروع کر دیا ہے کہ وہ اس طرح کا میکینزم لے کر آئیں گے کہ پانی میں کوئی رکاوٹ کریٹ ہو. جب یہ سچویشن یا اس کے قریب پہنچیں گے تو یقیناً پاکستان اس کو ایکٹ آف سیلف ڈیفینس کے زمرے میں لائے گا کہ ہم کورسو میجرز کی طرف جا سکتے ہیں، اینڈ دیٹ از ویئر دا سچویشن ول ڈیٹیریٹ. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ اقوام متحدہ کے جو امپورٹنٹ ادارے ہیں جن کا اصل میں یہ مینڈیٹ ہے کہ کسی بھی دنیا کے خطے میں situation is likely to endanger international peace and security, they have a duty to intervene and take cognizance of the matter, and this is the matter in which they should be taking cognizance of. درست. برگیڈیئر صاحب اس وقت آپ مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ نیوکلیر پاور ہیں. خدا نخواستہ اگر جنگ ہوتی ہے تو یہ کس حد تک سچویشن سیریس ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ جنگ کی صورتحال پیدا ہی نہیں ہوگی؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں کہ چاہے جنگ کشمیر سے شروع ہو یا سرجیکل اسٹرائک سے ہو، پاکستان رسپونڈس، انڈیا کاؤنٹر رسپونڈس، اور پھر اگر کشمیر میں لڑائی ہوتی ہے آہستہ آہستہ اٹ کین گو ٹو انٹرنیشنل بارڈر پہ. دیکھیں لڑائی کے ڈائنامکس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سٹارٹ ہوگی اور اینڈ کہاں جا کے ہوگی. اسی لیے پاکستان آئی ایم شیور مسٹ ہیو ٹولڈ رشیا، چائنا، دین ایران، ٹرکی، مڈل ایسٹ جو ہمارے ریجن کے ممالک ہیں، کہ وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ جی آپ ان کو بتائیں کہ یہ ایک بڑا خطرناک کھیل ہے، بیکاز کشمیر از اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ، اور اگر اس کی ہو جاتا ہے تو اس ریجن میں بڑا یہ آگ کی لپیٹ میں آئیں گے اور اس کے فالٹ گلوبلی بھی جا سکتے ہیں.
اس لیے امریکہ کو بھی پاکستان ایم شور مسٹ ہیو ٹولڈ اٹ، پاکستان جتنے فورن ایمبیسڈرز ہیں اسلام آباد ان کو بھی بریفنگ کی ہے، بتایا کہ انڈیا کس طرح جھوٹ بول رہا ہے، کس طرح اسٹیج ڈرامہ کر رہا ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹرنیشنلی ان بائسڈ جس کو مرضی انکوائری کرا لیں، وی آر ریڈی فار اٹ. انڈیا کیوں نہیں کراتا؟ جب بالا کوٹ میں آئی تھی انہوں نے وہاں بام کرائے تھے، پاکستان کے ڈی جی آئی ایس پی آر سارے انٹرنیشنل میڈیا کو لے کر گئے تھے، کہا دیکھیں کوئی یہاں پر کچھ بنی چیز ہے، کوئی ڈسٹرائی کچھ ہوئی ہے، کوئی ٹریننگ کیمپ تھا، کیا تھا، لے کے جائیں نا انٹرنیشنل میڈیا کو یہ انڈیا وہاں پر پہلگام میں تو پتہ چل جائے گا. نہیں لے کے جاتے اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ کچھ نہیں ہے. دیٹ از دا ریزن دے کانٹ ٹیک اٹ. اس لیے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ابھی ہوش کے نام نہ کھلیں. ڈونٹ کریٹ وار ہسٹیریا عوام میں. عوام کو نہیں پتا کہ وار کے اور نیوکلیر اسٹیٹ کے کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں. یہ جنرلز کو پتا ہے، ریٹائرڈ کو جو بیٹھ کے کرسیوں میں چھلانگے مار رہے ہیں. یہ جنرل بخشی یہ جب کارگل وار میں لیفٹیننٹ کرنل تھے، یہ خود کہہ رہے تھے کہ فوج پاکستان نے ہمارا برا حال کیا ہوا تھا، ہم چھپتے پھر رہے تھے، ہمارے پاس کہیں جانے کے لیے جگہ نہیں تھی. آج یہ چھلانگے مارے ہیں. ڈزنٹ ہی نو. آئی ایم امیزڈ اینڈ سرپرائز کہ کس طرح کی یہ سینئر ریٹائرڈ آفیسر ہے. احمد سر، آپ کس طرح دیکھتے ہیں انڈیا اتنے بڑی بے وقوفی کے بعد اپنی فیس سیونگ کس طرح کرے گا؟ دیکھیے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. میرا خیال ہے پاکستان کو یہ بات بائیلیٹرلی بھی، اور کوئی حرج نہیں ہے انڈیا سے ڈائریکٹلی اور بائیلیٹرلی بات کرنے کا، خاص طور پہ جب انہوں نے آپ کو خط لکھا ہے، منسٹری نے ان کی آپ کی منسٹری کو خط لکھا ہے کہ ان سے یہ بات براہ راست کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ نے ابھی کچھ عرصے پہلے ہمیں خط لکھا کہ ہم اس ٹریٹی پر کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں، اوپن کرنا چاہتے ہیں اور اس کو امینڈ کرنے کے لیے ڈسکشن شروع کرنا چاہتے ہیں. دیٹ از دی ریکویسٹ فرام دی انڈین سائڈ. تو اس ریکویسٹ کو ہم نے تو صرف ابھی تک ڈینائی نہیں کیا، نہ ہم نے اس کو ڈکلائن کیا، وہ تو پینڈنگ ہے. ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اس میں کیا پوائنٹس ہیں، کیا پوائنٹس آف کنسیڈریشن ہے. چلیے اس پر بات شروع کی جا سکتی ہے. تو جب تک وہ ایشو بھی پینڈنگ ہے تو دوسرا ہولڈنگ ان ابینس کی وجہ سمجھ نہیں آتی، اس کی لیگل وجہ بھی سمجھ نہیں آتی. ایک لیگل لاجک ہوتا ہے ہر سیکوینس میں. تو آئی تھنک ون کین ٹیک دس اپ ود دی انڈین سائڈ، جو بھی ہمارا جو بھی ڈیزگنیٹڈ چینل ہے وہ بھی، اور ساتھ ساتھ جس طرح میں نے کہا کہ P5 کنٹریز، پرماننٹ 5 کنٹریز جو ہیں، جو یونائٹڈ نیشنز کو اسپانسر کرتی ہیں، اس کی ڈیسیژن میکنگ کنٹرول کرتی ہیں، ان تک بھی یہ تفصیلات پہنچائی جائیں. ایک اس کی پروسیجرل سائڈ ہے اور ایک اس کی سبسٹینٹیو سائڈ ہے. پروسیجرل سائڈ جیسے میں نے کہا کہ یہی ہے کہ ابھی 2 خطوط یا ایک خط جو ہے وہ انڈیا کی جانب سے پہلا 2023 میں آیا، اس کے بعد ایک اور بھی فالو اپ خط آیا جو پینڈنگ ہے، جس پر انفارملی کچھ گفتگو ہوئی بھی ہے. اب جو انڈس واٹر کمشنر ہیں ان کو بھی ابھی ان کا بھی تعطل کا شکار ہے ان کی اپنی کمیونیکیشن. اس کمیونیکیشن کو یوز کیا جا سکتا ہے تاکہ بات جو ہے وہ آگے بڑھے، کسی طرف معاملہ جو ہے معاملہ فہمی کی طرف جائے. بیکاز میری یہ ریڈنگ ہے کہ پاکستان کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے اس میں PTI ہے، PPP ہے، PMLN ہے، جماعت اسلامی ہے، اور باقی جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی جمعیت ہے، یہ ساری جتنی جماعتیں یہ سب چاہتی ہیں کہ اس ریجن میں امن قائم ہو. ان کا آپ نیریٹو دیکھ لیں، ان کے آپ مینیفیسٹوز دیکھ لیں، ان کے لیڈرز کی اسپیچز دیکھ لیں، ایک کامن ایجنڈا ہے ان کا ریگارڈنگ دا ریجن. ود ان دا کنٹری دیر از اے ڈفرنس آف اوپینین سرٹنلی، لیکن ریگارڈنگ دا ریجن، افغانستان، انڈیا، باقی جو سینٹرل ہمارا ایشیا ہے، اس کی طرف تمام پولیٹیکل فورسز کا یہ کنسنسس ہے کہ ہمیں اپنے حالات اپنے پڑوسیوں سے بہتر کرنے تاکہ اکنامک ریوائول کے لیے اسپیس کریٹ ہو. وہ ریوائول پراسپیرٹی لائے گی، پراسپیرٹی سے لوگ پھر ہمیں ووٹ دیں گے. تو یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے. لیکن انڈیا جس طرح ان چیزوں کو پش کر رہا ہے، اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ اٹ از فورسنگ پاکستان وچ ہیز نو انٹینشن ٹو بی بیلیجرنٹ اگینسٹ انڈیا. پاکستان میں تو یہ ڈسکشنز ہو رہی تھیں، کاروبار کو راہداری کو ایکسیس دینے کی ڈسکشنز ہو رہی تھیں، ابھی کرتارپور کوریڈور کی بات ہو رہی تھی. پاکستان کی جانب سے تو اس طرح کی خواہشات کا بھی اظہار ہو رہا تھا کہ اگر ہم انڈیا کو راہداری کابل یا سینٹرل ایشیا تک دیتے ہیں، وہ ہمیں ڈھاکہ تک لینڈ روٹ دیں اینڈ سو آن. تو میرا کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو یہاں پر جو سینٹیمنٹ پاکستان کے اندر ہے وہ یکسر ڈفرینٹ ہے، وہ پازیٹیو ہے، اور وہ ریجن کے ساتھ کنیکٹیوٹی کا ہے. اس طرف سے چائنا کے ساتھ آپ کے دونوں ممالک کی جو ہے وہ ٹریڈ کنیکٹیوٹی، انڈیا کی، پاکستان کی، نیپال کی، بنگلہ دیش کی،
تو ایک کامن اکنامک تھریٹ کے ساتھ آپ اس میں لنکڈ اپ ہیں. سو آئی تھنک دیر از ایوری ریزن ٹو انوالو دا ریجنل پاورز آلسو bilaterally ٹیک اپ دا میٹر, اینڈ ایز آئی سیڈ go to the Security Council to make them aware of the threat that is evolving. ٹرو سر، بہت شکریہ آپ دونوں کا پروگرام میں قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری. ویلکم بیک ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے اعزاز چودھری صاحب نے. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر یہ فالس فلیگ آپریشن ہوا، دنیا بھر میں بھارت کی جتنی جگ ہزائی ہو سکتی تھی ہوئی، اور میرے خیال سے تو ان کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے بھی آج ایک بیان جاری ہو گیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ بھارت کی سمل سے ان کی جو جگ ہزائی ہوئی ہے اس سے اپنی فیس سیونگ کس طرح کریں گے؟ دیکھیں اتنے دن ہو گئے ابھی تک کوئی یہ ثبوت پیش نہیں کر سکے. آفٹر آل دنیا بھی دیکھتی ہے، ان کی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، ان کے پاس بھی سیٹلائٹ انفارمیشن ہے، اور ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ اب مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کے گھر جا کے توڑ رہے ہیں. تو گویا کسی لحاظ سے یہ ثابت نہیں ہو رہا کہ یہ پاکستان سے ہوا ہے. اس لیے دنیا ان کی کسی بات کے اوپر اب اعتبار نہیں کر رہی، اور ہمیں تو سچی بات ہے کچھ ایسے شک پڑ رہا ہے کہ یہ کہیں فالس فلیگ ہی ہے، کیونکہ ہمیں تو کوئی فائدہ نہیں تھا اس انسیڈنٹ کا. مقبوضہ کشمیر میں کشمیریوں کی جدوجہد کو ایسے ہی بٹا لگتا، بدنام ہوتی، یا پاکستان تو جو پہلے ہی مختلف قسم کی ٹیررزم سے جنگ کر رہا ہے جس میں ہندوستانی ٹیررزم بھی ہے، تو ہم کیوں کریں گے؟ تو اب یہ صاف واضح ہوتا جا رہا ہے دنیا پر بھی، اور ان کا جو جنگی جنون ہے البتہ اس کو ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ انہوں نے کوئی دھمکیاں لگائی ہیں پاکستان پہ، پاکستان کے خلاف ایکشن بھی لیا ہے، پانی روکنے کی دھمکی بھی لگائی ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کو ابینس میں کیا ہے. تو اب ایسے میں جو جنگی جنون ہے وہ ٹھنڈا تو ہونا چاہیے، لیکن لگتا نہیں ہے کہ ایک دم سے وہ ٹھنڈا ہوا ہے. شاید وہ ابھی بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے پاکستان کو تیاری تو باہر رکھنی ہے، اور میرا خیال میں پاکستان تیاری پکڑ رہا ہے. تو میں ایسے ہی اس کو دیکھ رہا ہوں کہ ابھی سسپینس ہے، ابھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ کوئی نہ کوئی اس قسم کی حماقت کر سکتے ہیں، تو پاکستان کو تیار رہنا چاہیے جواب دینے کے. صحیح سر، یہ ایک میں نے فوٹیج دیکھی ٹی وی کے اوپر کہ انہوں نے پاکستان کا جو فلیگ تھا اس کو سڑکوں پہ لگایا ہوا تھا. اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ گھٹیا پن اور نیچ پن کی انتہا ہے، اور اگر اس کے بدلے میں پاکستان کوئی ری ایکشن دیتا ہے تو وہ تو پھر جسٹیفائی ہوگا؟ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ہمیں کوئی ان سے خیر کی توقع بھی نہیں ہے. یہ اس قسم کی حرکات جو ہیں اس جو بات کی تقویت دیتی ہے، اس بات کو جو پاکستان میں اکثر کہی جاتی ہے کہ ہندوستان شاید اس نے پاکستان کے وجود کو قبول ہی نہیں کیا. شروع دن سے یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور آج بھی کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے. اور اس وقت ایک ہندوتوا کی ایک کا فلسفہ چل رہا ہے جس کے تحت پاکستان اور بلکہ ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کے لیے بھی ایک مشکل وقت ہے. تو ایسے میں یہ کوئی بھی حرکات کریں، ہمیں البتہ کوئی کسی قسم کا جذباتی نہیں ہونے کی ضرورت. اگر یہ ہم پہ وار کرتے ہیں ہم جواب دیں گے، لیکن پاکستان خود کوئی افینسو نہیں کرتا ہے. جتنا انہوں نے وار کیا، یعنی ہماری انڈس واٹر ٹریٹی کو انہوں نے ابینس میں ڈالنے کی تھریٹ کی، اتنی ہی ہم نے بھی پرپورشنیٹ تھریٹ دے دی کہ پھر باقی ایگریمنٹس بھی نہیں بچیں گے اگر آپ یہ کام کریں گے. تو میرے خیال میں ابھی تک تو ٹٹ فار ٹیٹ ٹھیک ہے اور اس کا ڈیٹیرنس ہے، لیکن یہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر پاکستان بھی اس کا جواب دینا چاہتا ہے. تو سر ٹرمپ صاحب سے جب سوال کیا گیا تو بڑا نان سیریس ایٹیٹیوڈ آیا، اور ایک مس انفارمیشن بھی آئی کہ جی یہ تو 1500 سال سے پرانا معاملہ ہے اور یہ ان کا آپسی معاملہ ہے. اس نان سیریس ایٹیٹیوڈ پہ آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ میرا خیال ہے امریکہ کو بھی اس بات کا اندازہ ہے، بلکہ ساری دنیا کو ہے، کہ ہندوستان نہ اقوام متحدہ کی سنتا ہے، نہ تھرڈ پارٹی کو آنے دیتا ہے بیچ میں. اس لیے کیا اس میں جھگڑے میں پڑنا، یہ آپس میں ہی معاملے کو حل کریں. اسی وجہ سے آج تک جو ہے نا اقوام متحدہ کی ریزولوشن بھی امپلیمنٹ نہیں ہو سکے، تھرڈ پارٹی بھی کوئی نہیں آ سکی، اور وائلٹلی ہندوستان کرتا نہیں ہے پاکستان کے ساتھ، کیونکہ ذرا بڑا ملک ہے، ہٹ درم ملک ہے، آج کل ان کی اقتصاد بھی بہتر ہے. تو پاکستان کی یہ مجبوری ہے، وہ ایک ہمسایہ ہے، ہم نے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے.
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمزوری دکھانے کا مطلب نہیں ہوگا. ہم امن چاہتے ہیں, ہم ڈائیلاگ بھی چاہتے تھے, لیکن اگر ہندوستان نہیں کرنا چاہتا تو ہمیں کو بار بار ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو خود اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ان کے اپنے وجود کے لیے, اپنے ان کے پروفائل کے لیے بہتر ہے کہ پاکستان کے ساتھ وہ ایسے تعلقات رکھیں جس میں اگر دوستانہ نہیں ہو سکتے تو کم از کم اچھی ہمسائیگی کے ضرور ہوں. لیکن اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو ہمیں پھر بالکل بیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ان سے ڈائیلاگ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم انتظار کریں اس وقت کا جب ہندوستان خود یہ سمجھے کہ نہیں یہ کرنا ضروری ہے, اور وہ آ کے ہمارے ساتھ تعاون کے لیے خود ریکویسٹ کرے. جی سر, انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں ہماری ڈفرینٹ کنٹریز کے ساتھ. ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ چائنا کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں آیا, جبکہ چائنا کو پاکستان کا دوست سمجھا جاتا ہے. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ چائنا دنیا میں کہیں بھی ٹیررزم ہو اس کو کنڈیم ضرور کرتا ہے, لیکن پاکستان کے ساتھ اس کے خصوصی تعلقات ہیں. چائنا بھی اپنے حوالے سے اس کو اسیس کر رہا ہوگا اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے کہ یہ ہوا کیا ہے. میرا خیال میں بڑی جلد وہ بھی اس نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ یہ خالصتاً ہندوستان کے اندر ہے, یا یہ فالس فلیگ ہے, یا ہندوستان کے اندر سے کچھ لوگوں نے یہ کام کیا ہے, یا ممکن ہے مقبوضہ کشمیر میں سے کچھ لوگ اٹھے ہوں. بہر صورت پاکستان اس میں بالکل کسی لحاظ سے انوالو نہیں ہے. امید ہے کہ چین کو بھی پاکستان سائٹ بھی جا کے بریف کرے گی, اپنا نقطہ نظر بھی دے گی, اور جلدی حالات اور فیکٹس ان کو معلوم ہو جائیں گے. سر, یونائٹڈ نیشنز کی اس میں کیا وہ کردار ادا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ مسئلہ کشمیر تو حل نہیں کرا سکے, کیا یہ مسئلہ پاکستان اور انڈیا جو فی الحال چل رہا ہے واٹر کے اوپر جو ایک وار چل رہی ہے, کیا اس میں وہ اپنا کوئی کردار ادا کریں گے؟ دیکھیں, کرنا تو چاہیے, لیکن آپ نے صحیح کہا کہ اقوام متحدہ تو اپنے ریزولوشنز بھی نہیں امپلیمنٹ کرا سکے, اور صرف ہندوستان سے نہیں, اسرائیل سے بھی نہیں کروا سکا. تو اقوام متحدہ کی لمیٹیشن ہیں, کیونکہ میجر پاورز اس کے ساتھ اس طرح کا تعاون نہیں کر رہی ہیں, اور ہندوستان بھی نہیں کر رہا ہے. تو وہ تو شاید اتنا میرے خیال میں نہیں کر سکے گی. یہ باقی جو پاکستان اپنے طور پر, پاکستان کی جو طاقت ہے, پاکستان کا الحمدللہ جو ریزالو ہے, اس کے آگے میرا نہیں خیال ہندوستان جو ہے وہ زیادہ دیر جو ہے اس طرح کی حرکت کرے گا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ترکی بترکی جواب آئے گا. درست. سر, ایک طرف انڈیا کہتا ہے کہ جی انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس کو وہ سسپینڈ کر دیں گے, دوسری طرف یہ جہلم میں دریائے جہلم کا پانی جو ہے وداؤٹ اینی الرٹ چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا یہ پانی کو ریزرو نہیں کر پا رہے کہ ان کی اتنی کیپیسٹی تھی کہ انہوں نے ہمیں ایک طرح سے تھریٹ تو دے دیا, لیکن اگلے ہی دن ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں تھی کہ یہ اس پانی کو روک کے رکھتے؟ پانی کو روکنا پہاڑوں میں آسان نہیں ہے, اور بڑا اس کا لمبا چوڑا انفراسٹرکچر چاہیے, اس کے لیے بڑے سال چاہیے, اور ویسے بھی ہاسپٹیلٹی ہو تو پھر وہ انفراسٹرکچر ٹھہرے گا بھی نہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ان کی تھریٹ جو ہے وہ کوئی اتنی زیادہ کارگر کرے گی. بہرحال میرے خیال میں ٹریٹی رہنی چاہیے, اور اگر اس کے اندر کوئی کسی قسم کی ارینجمنٹس ریکوائرڈ ہوں اپڈیٹ کرنے کے لیے, وہ کرنی چاہیے, لیکن وہ اس طرح دھونس سے نہیں ہوتی. اس کو بیٹھ کے آرام سے میز پر بیٹھ کے کام کیا جاتا ہے. تو ان کو پرماننٹ انڈس واٹر کمیشن کو ملنے دینا چاہیے تھا. میرے خیال میں یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے. سر, فیوچر میں کوئی واٹر وار دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان اور انڈیا کے درمیان, یا آپ کو لگتا ہے کہ ریزالو ہو جائے گا؟ نہیں, ہندوستان کے ساتھ مسائل ریزالو کرنے تو بہت مشکل ہیں, کیونکہ ایک ہٹ درمی ہے, ایک زیادہ روب داب ہے کہ بھئی نہیں ہم جو بھی چاہیں گے ہم کر سکتے ہیں. بڑا ملک ہے, کوئی بھی چھوٹا ملک جو ہے ہندوستان سے چھوٹا بھلے ہو لیکن وہ بہت بڑا ملک ہے. پاکستان ایک چھوٹا ملک نہیں ہے دنیا میں, وہ بھی نہیں دھونس لے گا. بنگلہ دیش بھی دھونس نہیں لے گا, آپ نے دیکھا ہے. سری لنکا نہیں, نیپال تک نہیں لے گا. تو اس وجہ سے ہندوستان کو اگر کوئی اپنے دنیا میں بڑا کردار ادا کرنا ہے تو ان کو اپنے ہمسایوں کو, چھوٹے ملکوں کو جنوبی ایشیا میں ساتھ لے کر چلنا آنا چاہیے. بدقسمتی سے وہ ایسا کر نہیں رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ مسائل جو ہیں وہ حل نہیں ہوتے رہے. تو میرا نہیں خیال کہ مستقبل میں بھی یہ کوئی اتنی آسانی سے یہ مسائل حل ہوں. درست. سر, میڈیا پہ تو اس وقت ایک جنگ جاری ہے اور انڈیا کو منہ توڑ جواب مل رہا ہے پاکستان کی طرف سے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ سفارتی سطح پر پاکستان کو کن کن اقدامات کی اشد ضرورت ہے؟ مجھے یہ خوشی ہے اس بات کی کہ پاکستانی میڈیا نے بھی پورا منہ توڑ جواب بھی دیا ہے, اور ایک بالکل سالیڈیرٹی دکھائی ہے پاکستان کے موقف کے ساتھ. یہ اچھی بات ہے, کیونکہ ہندوستان کا میڈیا بالکل وائلڈ ہو گیا تھا. ہر وقت فائر, فیوری اور ایسے باتیں کرتے تھے جیسے کل پاکستان پہ چڑھ دوڑیں گے. بھائی اتنا چھوٹا ملک تھوڑی ہے کہ پاکستان کو کرتے. ہاں, آپ نے کہا کہ پاکستان کیا آگے اپنا بیانیہ, لیکن سب سے پہلے تو بیانیہ اپنے کو, اس کی جنگ ہے. پاکستان کو اپنا بیانیہ پہنچانا چاہیے. پاکستان کا جو بیانیہ پہنچانے کے لیے کئی طریقے ہیں. ایک تو ڈپلومیٹک سفارتی ہیں, دنیا میں جا کے اپنا بتایا جائے, کچھ ریسرچ کی جائے. ہمارے تھنک ٹینکس بیٹھ کے اس کے اوپر ریسرچ کریں کہ ہندوستان نے کیسے کیسے کب کب پاکستان کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وائلیٹ کیے, صرف کشمیر کے اندر نہیں
बल्कि वैसे भी पानियों के लिहाज से भी, टेररिज्म, काउंटर टेररिज्म के हवाले से भी मैंने देखा कि पाकिस्तान बहुत कभी शक है कि इन्होंने कई बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस तक किए हैं। ये सारी बातें तहकीक करके उनके डोजियर्स बना के दुनिया तक पहुंचाना चाहिए ताकि हमारा भी पहुंचे उनको कि हमारा क्या पर्सपेक्टिव है। ठीक है जी सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे माहिर बैनुल अक़वामी अमूर कमर चीमा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है माहिर बैनुल अक़वामी अमूर कमर चीमा। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर, हिंदुस्तान, भारत कहें, इंडिया के इतने नाम हैं इनके, ये तो बौखलाहट इतनी ज़्यादा इनके अपने अंदर है कि इन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रही। ये हर तरह से पाकिस्तान को ब्लेम गेम में ये हर दफ़ा फंसाने की कोशिश करते हैं और इनके पास कोई ठोस शवाहिद भी नहीं होते। इतना बुरी तरह ये एक्सपोज होते हैं, पूरी दुनिया में एक्सपोज हो जाते हैं और अब ये अपनी फेस सेविंग भी नहीं कर पा रहे। किस तरह से देख रहे हैं आप पहलगाम वाक़ये को कि इनका अपना सिक्योरिटी लैप्स, जो इनका अपना एक इशू था, ये उसको हैंडल नहीं कर पाए और जब कुछ नहीं हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया। जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, ख़ास तौर पे कश्मीर, पंजाब और पूरे भारत के जितना भी एक लिबरल सेक्शन है जो ये समझता है कि भारत की जो फौज है वो किस काम की है, कि हमने वो, आप इंडियंस ये पूछते हैं कि हमने चौकीदार पे इतना पैसा लगाते हैं, यानी कि अपनी फौज पे इतना पैसा लगाते हैं तो वो फौज क्या करती है? जब कोई वाकया अगर वहां पे कुछ लोगों ने किया तो आप लोग उनको, ना आपके पास इंटेलिजेंस है, ना आप उन्हें रोक सकते हैं और आपने एक सीधा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जी, आप उसको सीधा जो है वो डाल दें पाकिस्तान के ऊपर और अपने अगले साल जो है वो गुजार लें उसी नफरत के साथ। सो मेरा ख्याल है कि ये अब अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं, लेकिन क्योंकि हुकूमत है, उनका कंट्रोल है, वो चीज़ों को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। सो मीडिया बोलता है, फिर वो राइट विंग सारी जो उसकी पार्टी है वो बोलती है, लेकिन लार्जली जो नैरेटिव है इस दफ़ा इनका, उस नैरेटिव को वेस्ट बाय नहीं कर रहा। आप 11 सालों में देखिए, आपको हर दफ़ा का एक पैटर्न नजर आएगा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब हुए हैं और जो जल्दी की है उन्होंने खास तौर पे कि एक दिन वाक़या होता है, उसके ठीक 28 घंटे के बाद जो भारत की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है वो मिलती है और सारी रिकमेंडेशंस पहले ही तैयार हैं कि जी हमने इंडस वाटर ट्रीटी से भी निकल जाना है, हमने इनके मिलिट्री अटैचेस को भी निकाल देना है, बॉर्डर भी बंद कर देने हैं, हर चीज पहले तैयार है। कौन इतनी जल्दी प्लानिंग करता है, कौन ऐसे करता है? और बहुत सारे स्कॉलर्स ने, प्रोफेसर्स ने, रिसर्चर्स ने तो ये प्रिडिक्ट कर दिया था आज से कुछ अर्सा पहले ही कि अगले 5-7 सालों में, जब से भारत 370-35 इसने रिवोक किया, तो लोग प्रिडिक्ट कर बैठे थे कि अब शायद ऐसा कुछ होगा जिससे ये इंडस वाटर ट्रीटी से भागेंगे। दुरुस्त। सर, पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन में जो है, वहाँ पे इन्होंने आज पथराव किया और वहाँ पे ये खुद एक्सपोज हुए और वहाँ के तो कवानीन ऐसे हैं कि फ़ौरन अरेस्ट कर लिया जाता है। ये इस तरह की अजीब हरकतें, तासुब ज़दा हरकतें करके ये बाहर के मुल्क में भी ख़ुद को बदनाम कर रहे हैं। इसके रिएक्शन में अगर पाकिस्तान चाहे तो वो भी बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान अभी भी एक आला ज़रफ़ी दिखा रहा है। इस सारे इक़दाम को आप किस तरह देखते हैं, पाकिस्तान की आला ज़रफ़ी और जो हिंदुस्तान है, इनका घटियापन, इनका नीचपन, आप किस तरह से बयान करेंगे इसको? देखिए मैडम, आपको थोड़ा सा इसको इस अंदाज से समझना होगा कि नरेंद्र मोदी जब बाहर जाते हैं तो वो अपने डियास्पोरा से खिताब करते हैं, उनसे इंगेज करते हैं, उनसे राब्ता रखते हैं। तो एक तो नरेंद्र मोदी ने अपना इनसे कनेक्शन बना के रखा हुआ है। दूसरी बात ये है कि क्योंकि हमारे पाकिस्तान के ही कुछ सियासी जमातों ने ये शेवा बनाया कि अपने हाई कमीशन के बाहर जाना, प्रोटेस्ट करना, तो नरेंद्र मोदी साहब की जो लोग हैं उनको भी पता चला कि ये भी एक तरीका है पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का कि आप उन्हीं के हाई कमीशन के बाहर जाके तो प्रोटेस्ट करें। और दूसरा, अब तो आपको पता है कि जो बरतानवी पुलिस है उन्होंने लोगों को गिरफ्तार किया और देखे ना कि हमारे हाई कमीशन की बिल्डिंग पे पत्थर बरसाए गए, खिड़कियां टूट गई। और आपको पता है कि पाकिस्तान की जो हाई कमीशन है लंदन में, वो अंडर द वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज the British government is supposed to protect our diplomats और हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको प्रोटेक्ट करना उनका काम है। मैं समझता हूँ कि हमने बड़ी जो अभी तक जिस अंदाज से चलाना चाहिए था खबर को, पाकिस्तान में नहीं चलाया गया। हमने अभी भी इसको डाउन प्ले किया हुआ है कि देखें आपकी एम्बेसी के को शीशे तोड़ दे आके, और वो हों भी, आपको पता है कि कल वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आज वो शीशे तोड़ गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चीज़ हमें हाईएस्ट लेवल पे टेक अप करनी चाहिए बरतानवी हुकूमत के साथ। यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जो बरतानिया के जो डिप्लोमेट्स बैठे हैं उनको बुलाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्यों पाकिस्तान की जो बिल्डिंग है, जो हाई कमीशन है, उसके साथ इस अंदाज से
ٹریٹ کیا گیا کہ ایک تو باہر لوگوں نے آ کے غنڈہ گردی کی وہاں پہ، اور دوسرا پھر پاکستان کی ہائی کمیشن کی جو بلڈنگ ہے اس کو پتھر برسائے جس کا نقصان ہوا، تو وہ کون بھرے گا نقصان؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت پاکستان کو تھوڑا پرو ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، تھوڑا ایکشن لینے کی ضرورت ہے، تھوڑا اپنے رائٹس کلیم کرنے کی میرا خیال ہے ضرورت ہے. جی سر، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سارا معاملہ کس طرف جائے گا؟ یہ سلجھ جائے گا؟ کوئی ہماری واٹر وار ہوگی، ہماری کوئی پراپر نیوکلیئر وار ہوگی، یا اس سے بھی آگے چیزیں جو ہے بڑھ سکتی ہیں؟ دیکھیں، یہ آپ ایک وہ جسے کہتے ہیں نا، ایک ایسی سچویشن کے اندر ہیں ہم کہ بھارت کی طرف سے اس وقت خاموشی ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ایکشن لیتے ہیں، وہ کس انداز سے چیزوں کو چلاتے ہیں. دیکھنا یہ بھی ہے کہ اگر وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اسٹرائک کرنے کا، تو پاکستان تو آلریڈی تیار ہے. ہماری پالیسی تو بڑی کلیئر ہے، کوئڈ پرو کو پلس. اگر وہ ہمیں 1 اسٹرائک کریں گے تو ہم 3 کریں گے، اگر وہ 3 کریں گے تو ہم 5 کریں گے. تو ہم تو ظاہری بات ہے اس میں وہ رسپانس دیں گے، لیکن نریندر مودی نے اپنے ملک کے اندر ہی اتنی ہائپ کریٹ کر دی ہے کہ ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ اب وہ اگر یہ جو جنگوئزم میں نے پیدا کی ہوئی ہے اس کا کیا کرنا ہے. اسی لیے کبھی وہ ایئر فورس کی ایکسرسائزز کرواتے ہیں، کبھی نیوی کی ایکسرسائزز کرواتے ہیں، کبھی میزائل فائر کرواتے ہیں. آج صبح بھی ان کی نیوی نے میزائل فائر کی ہیں عریبین سی کے اندر. سو میرا خیال ہے پاکستان جو ڈپلومیسی کا، انگیجمنٹ کا، ڈائلاگ کا سہارا لینا چاہتا ہے. پاکستان کسی قسم کی وار مانگرنگ اینڈ جنگوئزم کا سپورٹر نہیں ہے. جی بالکل سر، بہت شکریہ. ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.